السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم۔ محترم و مکرم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، اساتذہ کرام، دینی طلباء، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کے اس محبوب ادارے کے کچھ طلباء آج فارغ ہوئے ہیں، جن کے سروں پر دستار رکھی گئی ہے۔ تمام طلباء مبارکباد کے مستحق ہیں، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ، وہ انتظامیہ جو ان کے پیچھے دنوں رات محنت کرتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں میری حاضری ہے، اور آج ایک علمی سرزمین سے خطاب کا موقع ملا ہے۔ آئیے چند منٹ میں آپ کے سامنے میں کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ
ہم لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کا میرا موضوع ہے لقمان حکیم کی چند نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، اور آج وہی نصیحت میں ان نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اسلام اللہ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ دین ہے، اور اسلام نے انسان کے ہر پہلو کی رہنمائی کی، یہاں تک کہ انسانوں کی فطرت سلیمہ کی تبدیلی کے لیے اللہ نے جن کو ان کا ذمہ دار بنایا وہ ہے ماں اور باپ، کہ ماں اور باپ بچے کی بہترین پرورش کرے، اور پرورش کرنے کے بعد اپنے لیے نجات کا ذریعہ بنا لے، اور یہ پرورش یا یہ تبدیلی بچے کے اندر ماں اور باپ کے ذریعے ہی آتی۔ بخاری کی ایک حدیث اٹھائیے 135 نمبر کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فابواہ، پھر اس کے باپ اور ماں اور باپ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی ایک بچہ جو پیدا ہو رہا ہے ماں کے پیٹ سے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کے گھر کے اندر ماحول کیا ہے، اس کے اندر تہذیب کیا ہے، اس کے گھر کے اندر کس طریقے کے دینی ماحول ہے یا کس طریقے کے ماحول ہے، وہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے ان کو دھیرے دھیرے سیکھتے جاتا ہے۔ جب ایک بچہ یہودی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے کہ ماں باپ یہودی والے کام کر رہے ہیں، یا ماں باپ اس بچے کے سامنے یا اس بچے کو جو سکھاتے ہیں وہ بھی یہودیت والے کام سکھاتے ہیں، تو دھیرے دھیرے جب بچہ وہ بڑا ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، تو وہ ایک یہودی بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایک بچہ یہ نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ بچپن سے وہی سکھاتے ہیں، نصرانیت والی کام سکھاتے یہاں تک کہ جب وہ بلوغت کو پہنچا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، وہ ایک نصرانی ہو گیا۔ یہی معاملہ مجوسی کا ہے۔ لیکن ایک بچہ جب مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، ماں بھی مسلمان ہیں، باپ بھی مسلمان ہیں، اب یہاں اس کی تربیت دیکھیے، مسلمان گھر میں جو پیدا ہوا، سب سے پہلا جو کلمہ اس کو سنایا گیا، جو پیغام دیا گیا، وہ توحید کا پیغام دیا گیا، اسے بتا دیا گیا ہمارا نبی کون ہے۔ پھر اس کی پرورش کی جا رہی ہے، بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے ماں اور باپ دونوں کر رہے ہیں۔ ہر لمحے ہر گھڑی جب دیکھیے ماں باپ اسلامی طریقے سے بچے کو سمجھاتے ہیں، بیٹا کھانا دائیں ہاتھ سے بسم اللہ کر کے کھانا، بیٹا اس طریقے سے بیٹھنا، اس طریقے سے اٹھنا، اس طریقے سے چلنا، یہاں تک کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، پھر اس کے بعد اب وہ بچہ پکا اور سچا مومن ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مومن کے گھر میں وہ پلا بڑا ہے، ایک مومنہ نے اس کے کردار کو سنوارا ہے، اور ایک مومن مرد نے اس کو بہترین طریقے سے سجا کر سنوار کر معاشرے کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج نوجوانوں کی حالت دیکھیے، آج نوجوان ہے کہاں؟ نوجوان کر کیا رہے ہیں؟ نوجوان دیوانے کس کے ہیں؟ نوجوان فین کس کے ہیں؟ نوجوان کر کیا رہے ہیں؟ نوجوانوں کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ انہیں اپنی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ آج نوجوان اپنی تاریخ پڑھ رہا ہے۔ ذرا تاریخ کے صفحات کھولیے آپ اور پڑھتے جائیے۔ آپ کی تو تاریخ وہ ہے کہ آپ نے دریاؤں میں گھوڑوں کو ڈالا۔ آپ وہ ہیں کہ نوجوانوں کی ڈکشنری میں ناممکن نام کے الفاظ نہیں ہوتے۔ نوجوان وہ ہیں، وہ معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہے۔ نوجوان وہ ہیں، اگر وہ چاہ لے تو پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا سکتا ہے۔ نوجوان وہ ہیں، وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جس کام کا جذبہ پیدا کر لے، جس کام کو چاہ لے تو اس کو کر گزرنے کا وہ جذبہ رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ لیکن نوجوانوں نے آج اپنی تاریخ کو بھلا دیا۔
اللہ نے یاد دہانی کرائی ہمیں. اللہ نے کچھ نوجوانوں کا یاد دلایا. سورہ کہف اٹھائیے, آیت نمبر 13 پڑھیے. اللہ نے چند نوجوانوں کے حقیقی قصے کو بیان کیا. اللہ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. اللہ نے چند نوجوانوں کی مثال پیش کی. کون ہے یہ؟ اصحاب کہف ہے. جب انہوں نے ایک اللہ کا اعلان کیا, اللہ رب العزت کے اپنے ایمان کو انہوں نے اللہ لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, تو انہیں معلوم ہے کہ جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہاں پر توحید کی روشنی نہیں ہے, شرک و بدعت اور بت پرستی کی یہاں پر روشنی ہے, اندھیرے ہیں. یہاں پر توحید کی روشنی جو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بجھانے کی لوگ کوشش کریں گے. انہوں نے اس رمق کو باقی رکھنے کے لیے, اس چمک کو باقی رکھنے کے لیے, اس دیے کی سلامت کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی. اللہ نے انہی کے بارے میں سورہ کہف آیت نمبر 13 میں کہا, وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اللہ نے ان کے ایمان میں مزید بڑھوتری دی. میرے بھائیوں, آج ضرورت ہے کہ نوجوانوں کو بے حسی کے دلدل سے نکالا جائے, نوجوانوں کو سمجھایا جائے دین کیا ہے, نوجوانوں کو بتایا جائے توحید کیا ہے. اور اس کے لیے ہمیں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے جو حکیم لقمان کا قصہ بیان کیا ہے, ان کی نصیحتوں کو جو بیان کیا ہے, ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا. اس کی روشنی میں ہم اصلاح کریں گے. اٹھائیے سورہ لقمان, آیت نمبر 12 سے پڑھنا شروع کیجئے. حکیم لقمان کون ہے؟ کوئی نبی نہیں ہے. اللہ نے ان کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا تھا, بلکہ اللہ نے انہیں علم و حکمت سے نوازا تھا. اللہ رب العزت نے انہی کی نصیحت کو قرآن میں نقل کیا. اڑائیے قرآن پڑھیے سورہ لقمان. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, سب سے بہترین نصیحت, سب سے پہلی نصیحت, یا بنیا, اے میرے بیٹے, لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا. یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور انہوں نے کہا اے میرے بیٹے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یہاں پر غور کیجئے, اللہ نے انداز بتایا, اللہ نے بات کرنے کا طریقہ بتایا, بچے سے بات کیسے کرے. لقمان حکیم بات کیسے کر رہے ہیں, یا بنیا, اے میرے بیٹے. اسی طریقے سے اللہ نے قرآن کے اندر ایک جگہ پر اور بچوں سے بات کرنے کا انداز بتایا, یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھیے. ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے, جب انہوں نے خواب دیکھا تھا, انہوں نے بھی اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام, اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے. کہیں اللہ نے قرآن کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا انداز گفتگو نقل کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک, اے میرے بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں پر ذکر مت کرنا. اللہ انداز بتا رہا ہے. آج ہم بچوں سے ایسے بات کرتے ہیں, آج ہمارا بات کرنے کا انداز کیا ہے. آج ہم بچوں سے جب بات کرتے ہیں تو ایسے ہوتا ہے کہ آنکھیں باہر آ رہی ہیں, دانت پسے جا رہے ہیں, ایسے گرا رہے ہیں کہ ہٹ جاؤ, مانو ہم اسے چیر دیں گے, پھاڑ دیں گے. نہیں میرے بھائیوں, اپنا انداز ایسا بناؤ کہ باپ کے جیسی آہٹ ملے بچے چھپے نہ, باپ کی جیسے آہٹ ملے بچے دوڑنے کے لیے تیار ہو جائے. جیسے ہی شوہر کے آنے کی خبر مل جائے بیویاں بھی بالکل تیار ہو جائے استقبال کرنے کے لیے. لیکن آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے. ہم نے گھر کے اندر ایسا ماحول بنایا ہے کہ جب ہمارے آنے کی خبر ملتی ہے ایک بیوی کو, تو بیوی بھی تھوڑا ڈر سہم جاتی ہے. اب نہ جانے کیا آ کر سنائیں گے, اب نہ جانے آ کر کیا کیا بولیں گے. اسی طریقے سے بچوں کو آہٹ ملتی ہے کہ ابا آ رہے ہیں, وہ سیدھے ہو جاتے ہیں, وہ کہیں چھپ جاتے ہیں. لیکن انداز ایسا بناؤں کہ جب آپ کی آہٹ ملے بچے دوڑ پڑے, آپ کے قدموں میں آپ کے آ کے لپٹ جائے, آپ کے قدموں میں گر جائے, ابا ابا کہہ کر آپ کے پیروں پر بیٹھ جائے, آپ کے گودیوں میں اچھل کر وہ چلے آئے. اس طریقے کا انداز بنائیے, یہ انداز سیکھیے حکیم لقمان سے. انہوں نے کیا کہا, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے. معلوم کیا ہوا, سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ توحید کے بارے میں. اپنے بچوں کو توحید سکھائیے. کیا آج ہمارا نوجوان توحید جانتا ہے؟
ذرا آپ سے میں سوال کر لوں، کیا آج ہمارے گھروں کے اندر توحید زندہ ہے؟ نہیں زندہ ہے۔ کیا آج ہمارے بچے ایک اللہ کو ماننے والے ہیں؟ کیا آج یہ نوجوان در در کی ٹھوکریں نہیں کھا رہا ہے؟ کیا آج یہ نوجوان اپنی پیشانیوں کو غیروں کے دربار میں لے جا کر نہیں جھکاتا ہے؟ کیا آج یہ نوجوان اپنی پیشانیاں غیروں کے چوکھٹ پہ لے جا کر نہیں رکھ رہا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سکھائیں کہ توحید کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرائے، اللہ کی وحدانیت کو سمجھائے، اللہ کی ذات کے بارے میں بتائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسی ہندوستان کے اندر، ہمارے اسی ہندوستان کے اندر چند دنوں پہلے اللہ کے موجود ہونے پر ڈیبیٹ کیا گیا۔ کتنے شرم کی بات ہے۔ ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے کہ آج ایک ملحد آتا ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ موجود نہیں ہے، میں اس کا چیلنج کرتا ہوں، پھر کسی کو آ کر جواب دینا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج یہ معاملہ ہو چکا ہے، ہم اس کی شروعات اپنے گھر سے کر دیں کہ گھروں کے اندر اپنے بچوں کو بتائیں کہ میرے بیٹے اللہ کون ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے۔ ہم آج بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے غیر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ آج ہمارے بچے یا غوث کے نعرہ لگاتے ہیں، آج ہمارے بچے مشکل قصہ کسی اور کو سمجھتے ہیں، آج ہمارے بچے غریب نواز کسی اور کو سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، ان کو بتاؤ غوث اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، دستگیر اللہ ہے، دنیا کے جتنے معاملات ہوں گے ہر ایک کا مالک اللہ ہے۔ اچھا ہو تو بھی اللہ اس کا مالک، برا ہو تو بھی اللہ اس کا مالک، بیٹا ہو تو بھی دینے والا اللہ، بیٹی ہو تو بھی دینے والا اللہ، نہ بچے ہوں تو بھی وہ اللہ کی مرضی ہے۔ دنیا کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک ایک ذرات کا مالک اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دو کہ اللہ ہے۔ یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج ہمارا نوجوان پیچھے ہے کہ نہیں ہے؟ آج غیر اللہ کی قسمیں بہت عام بات ہے کھانا۔ سر کی قسم کھاتا ہے کوئی اپنی ماں کی قسم کھا رہا ہے، کوئی مسجد کے بارے میں تو کوئی کسی اور کے بارے میں، ہر ایک کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں ہم نہیں جانتے، گویا اس وجہ سے اللہ کا واسطہ نہیں دے رہے۔ میرے بھائیوں، اپنے بچے کو ہم توحید کس طریقے سے سکھائیں؟ ہم اس طریقے سے سکھائیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 اور 22 کھولیے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا۔ سیکھ لو بچوں کو کیسے ہمیں سکھانا ہے کہ توحید کیا ہے، ان نوجوانوں کو کیسے بتانا ہے کہ توحید کی اہمیت کیا ہے۔ ذرا ان کے ذہن میں اس آیت کو فٹ کرو کہ لوگوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں۔ اپنے رب کا تعارف پیش کیجئے کہ ہمارا رب کیا ہے، اس کے بارے میں بتائیے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ ہمارے رب کی ذات وہ ہے، میرا رب وہ ہے جس کی طاقت یہ ہے کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، زمین کو فرش بنایا، زمین کو ہموار بنایا، زمین کو برابر بنایا لوگوں کو تاکہ چلنے میں تکلیف نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بتاؤ دنیا کے اندر کون ایسی طاقت ہے جو آج زمین کا ایک برابر سا ٹکڑا بنا دے؟ دنیا کے اندر جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، سورج کی پوجا کرتے ہیں لوگ، چاند کی پوجا کرتے ہیں، مزاروں پر چادریں چڑھائی جا رہی ہے، چپلوں کی پوجا کی جا رہی ہے، گوبر کی پوجا کی جا رہی ہے، کسی گائے میں ہم آستھا تلاش کر رہے ہیں۔ تمام کو اکٹھا کر لو اور اکٹھا کرنے کے بعد ان سے کہو کہ ایک برابر زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بنا دو، نہیں بنا پائیں گے۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے کہ رب وہ ہے جس نے زمین کو برابر بنایا، ہموار بنایا، بچھونا بنایا۔ میرے رب کی وہ ذات ہے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ زمین ہی نہیں بلکہ والسماء بناء، اس نے آسمان کو چھت بنایا۔ اور اسی طریقے سے بتاؤ کہ میرا رب وہ ہے جس نے آسمان کو بغیر پلر کے بنایا۔ دنیا کے تمام معبودان باطلہ کو جمع کر لوگے لیکن پھر بھی ذرہ برابر نہیں بنا سکتے، کیونکہ یہ میرے رب کی ذات ہے جو بغیر ستون، بغیر کھمبے کے اتنے بڑے چھت آسمان کو بنایا۔ میرا رب کون ہے؟ یہ نوجوانوں کے ذہن میں بیٹھانے کی ضرورت ہے۔ صرف آسمان اور زمین کو نہیں بنایا بلکہ اللہ آگے بتا رہا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بارش کو نازل کیا۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور بارش نازل کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر اور طاقت ہے؟ یہ میرے رب کی ذات ہے۔ بارش نازل ہونے کے بعد زمین نے اس کو جذب کیا اور اس کے بعد طرح طرح کے پھل، میوے، اناج ہم لوگوں کو مل گئے۔ یہ ہے
یہ توحید سکھانے کی ضرورت ہے کہ نہیں آج؟ لیکن ہم نہیں سکھاتے. سکھائیے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی ملحد پیدا ہو جائے، ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی مشرک پیدا ہو جائے، کوئی بدعتی پیدا ہو جائے. انہیں ایک اللہ کا تعارف کرا دیجئے اور بتا دیجئے کہ اے میرے بچے، یہ ایسا گناہ ہے کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جائیں گے تو یاد رکھنا دنیا کے تمام گناہوں کو اللہ معاف کرنے کا وعدہ کر رہا ہے، لیکن شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. یعنی اگر کوئی مشرک، کوئی شرک کرنے والا، کوئی کہیں جا کر چادریں چڑھانے والا بغیر توبہ کے اگر مر جائے تو یاد رکھیے گا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العزت اسے معاف کر دے گا. میرے بھائیو غور کریے، آج شرک میں کس قدر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. آج حج جیسی مقدس عبادت کے لیے ہم نکلنے والے جب ہوتے ہیں 15 دن 20 دن پہلے ہم مزاروں کے چکر لگاتے ہیں کہ چلو فلاں بابا کے ہاں سے ہو کر فلاں جگہ سے ہو کر اس کے بعد جائیں گے. میرے بھائیو یاد رکھو، حج جیسے مقدس اور عظیم عبادت کے لیے جا رہے ہو، اگر کسی درگاہ پر ہو کر جا رہے ہو، کہیں چادر چڑھا کر جا رہے ہو، کہیں ماتھا ٹیک کر جا رہے ہو، اگر جانے کے بعد وہاں پر تم نے توبہ نہیں کیا سچے دل سے، اور اس کے بعد توبہ نہیں کیے ویسے ہی واپس آ گئے، یا اسی طریقے سے توبہ نہیں کیے ہوئے ہو، اپنے اس گناہ پر نادم نہیں ہو کہ اللہ سے معافی نہیں مانگ رہے ہو، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کو تیرے برابر لا کے کھڑا کر دیا. کعبے کے رب کی قسم، اگر وہ کعبے کے گلاب کو پکڑ لے یا کعبے کے دیوار سے چمٹ کر مر جائے، لیکن پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی کہ اس نے شرک سے توبہ نہیں کیا. لیکن آج جنت کا ٹھیکیدار کوئی اور ہے، جہنم کسی اور کے حصے میں آ رہا ہے، اور جہنم کسی اور کے حصے میں. کسی نے سنا ہے کہ نہیں؟ کوئی کہنے والا کہتا ہے آ کر اپنے اسٹیج سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی وہابی یا دیوبندی کعبے کے گلاب کو پکڑ کر یا اسی طریقے سے کعبے کا چکر لگاتے ہوئے لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے مر جائے، وہ جہنم میں جائے گا. لیکن اگر کوئی سنی اگر رنڈی کھانے میں مر جائے تو وہ جنت میں جائے گا. میرے بھائیو یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں جو اپنے نوجوانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ رنڈی کھانے میں جا سکتے ہو، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں کعبے میں مر جاؤں، مجھے یہ گوارا ہے کہ کعبے کے گلاب پکڑ کر میں مر جاؤں، مجھے یہ گوارا ہے کہ میں لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے مر جاؤں، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں کسی کوٹھے پہ مروں، میں کسی رنڈی کھانے میں مروں. یہ تمہارے نوجوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو جو پیغام دے رہا ہو دو، لیکن میں نوجوانوں تمہیں کہوں گا ان کے بہکاوے میں مت آؤ، یہ تمہیں کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں. میں تمہیں ایک اللہ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا. میں اللہ سے دعا کروں گا ان کی یہ دعا قبول ہو جائے، اللہ ان کی دعا کو قبول کر لے کہ میں خانے کعبہ میں مر جاؤں، میں خانے کعبہ میں طواف کرتے ہوئے مر جاؤں. میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھوں گا. لیکن یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ایک نصیحت ہو گئی، اب دوسری نصیحت کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، ایک اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اپنے بیٹے کو نصیحت توحید کے بارے میں کرتے ہیں. اتنا کافی نہیں تھا، توحید تو بتا دیا نا، ذرا اللہ کی طاقت بتا دے. اللہ کی طاقت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اللہ رب العزت سب کا مالک ہے، اللہ سب کا خالق ہے، لیکن نہیں. حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو مزید یہ کہا کہ اے میرے بیٹے، اللہ بڑا باریک بھی ہے، اللہ باریک سے باریک چیزوں کو جاننے والا ہے. یہ دوسری نصیحت. نوجوانوں اب میں تمہیں دوسری نصیحت کر رہا ہوں. لقمان حکیم نے پہلی نصیحت توحید کے بارے میں کی، میں نے وہ نصیحت کر دی. اب میں دوسری نصیحت کر رہا ہوں. اے نوجوانوں، جوانی میں بہک مت جانا. جب کبھی موبائل کا استعمال کرنا تو یاد رکھنا اللہ بڑا باریک بھی ہے. جب کبھی کمبل اوڑھ کر موبائل دیکھتے رہنا اور ریل دیکھتے ہوئے کھسکاتے جانا، یہ جاننا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کہیں کسی گاؤں میں چھپ کر یا گاؤں سے باہر نکل کر کوئی گناہ کرنا، یہ جاننا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. محلے کے اندر جوا نہیں کھیلتے ہو، باہر جا کر جوا کھیلتے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ اللہ رب العزت خبر رکھنے والا ہے. اے میرے نوجوان دوستوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جب کبھی تم اپنے اس پیر کو اٹھانا کہ میں گناہ کی طرف چلوں تو یاد رکھنا رب اس حرکت کو دیکھ رہا ہے. اللہ
اللہ اس چیز کو بھی دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن اسے بھی لے آوے گا۔ میرے بھائیوں، جب کبھی تم فلم ہال کی طرف اپنے پیر کو بڑھانا، جب کبھی تم ہاتھ کو بڑھانا ٹکٹ خریدنے کے لیے، اس وقت یہ جان لینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ بڑا باریک بھی ہے۔ حضرت لقمان کے بیٹے نے سوال کیا کہ میرے ابا، میں کسی ایسی جگہ پر چلا جاؤں جہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، جہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دنیا جہان کا کوئی نہیں ہے، میں اگر وہاں کوئی گناہ کروں تو کیا اللہ جانتا ہے؟ لقمان حکیم نے کہا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے نا، اگر وہ چیز پہاڑ کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمان میں ہو، او فی الارض یا زمین کے تہ میں ہوں، یعنی اپنے بیٹے کو یہ بتا رہے ہیں لقمان حکیم کہ اے میرے بیٹے، اگر رائی کے برابر بھی کوئی چیز ہے، وہ اگر بغیر سوراخ کے چٹان میں ہو، یعنی کسی پہاڑ کے اندر ہو، کسی پتھر کے چٹان میں ہو، یا اسی طریقے سے ساتوں آسمان کے اوپر کسی بھی حصے میں ہو، یا اسی طریقے سے زمین کے ساتوں تہے میں کہیں بھی ہو، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، خزانات ہو، ہیرے جواہرات ہو، یا اسی طریقے سے کوئی جانور ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بھی ہو، اللہ رب العزت کی طاقت یہ ہے، اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں اے میرے بیٹے، تم نے سوال یہ کیا ہے نا کہ میں اگر کہیں جا کر کوئی گناہ کروں تو کیا اللہ جانتا ہے؟ یاد رکھنا میرے بیٹے، چاہے پہاڑ میں ہو، آسمان میں ہو، زمین میں ہو، یا اتی بھی اللہ کی طاقت یہ ہے، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، رائی کے برابر بھی ہے، اللہ اسے لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ باریک سے باریک چیزوں کا خبر رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت بتانا چاہیے کہ نوجوانوں کو۔ آج نوجوان جوانی میں بالکل مست ہو چکا ہے، اس جوانی کو مستانی سمجھ رہا ہے۔ آج جوان اتنے حرکت کرتے ہیں، اتنے عمل کرتے ہیں، اتنی چیزیں کر رہے ہیں، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ نہیں جان رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اس نصیحت سے ذرا سبق حاصل کرو کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ رائی کے برابر بھی اگر کوئی چیز ہے تو اگر آسمان میں ہو، زمین میں ہو، پہاڑ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، یا اتی بھی اللہ لے آوے گا، اللہ لا دے گا سامنے۔ دیکھ لو یہ تمہارا عمل ہے۔ نوجوانوں، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا سوچو، دنوں رات کو اپنا ذرا جائزہ لو کہ ہم رات میں کیا کرتے ہیں، رات میں کتنے بجے تک سوتے ہیں، کتنے بجے تک موبائل دیکھتے ہیں، کتنے بجے تک ہم کس سے باتیں کر رہے ہیں، کہاں ہم کس سے میسج پر باتیں کر رہے ہیں، کہاں کس طریقے سے ہم کیا حرکت کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، رات کی تاریکی کے بعد دن کے اجالے میں ہم کس طریقے سے کیا معاملات کرتے ہیں، کہاں حرام خوری کر رہے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کے ہاں جمع ہو رہی ہے۔ یاد رکھنا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، لیکن جب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہوگی، اللہ کی عدالت میں تمام فائل جمع کیے جائیں گے۔ دنیا کی عدالت کی فائلیں ادھر ادھر ہو سکتی ہے، دنیا کی کیمرے ادھر ادھر فوٹو، دنیا کی عدالتوں کی فوٹو ختم کیے جا سکتے ہیں، سی سی ٹی وی فوٹوز، لیکن اللہ کے ہاں عدالت جب لگے گی تو اللہ رب العزت نے جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے، تمہاری ایک ایک حرکت کو، تمہارے ایک کٹھے چٹے کو لا کر اللہ کے دربار میں پیش کر دیں گے۔ تمہارے قدم کتنے کہاں کس گناہ پر چلے ہیں، تم نے ان ہاتھوں سے کیا ناجائز کام کی ہیں، ان زبانوں سے کتنی گالیاں دی ہیں، تم نے ان ہاتھوں سے کتنے ناجائز کام کیے ہیں، تم نے موبائلوں میں کیا دیکھا ہے، تم نے آنکھ سے کیا گناہ کیے ہیں، پیر سے چل کر کہاں گئے، بات کیسے کیے ہیں، تمہارا اوڑھنا بچھونا کیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ نبا آیت نمبر 29 میں کہتا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر لیا ہے، اللہ کے یہاں لکھ دیا گیا۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پر، یہ بھی لکھا جا رہا ہے، مولانا غفران تقریر کر رہے ہیں، فلاں لوگ سن رہے ہیں، فلاں لوگ باتیں کر رہے ہیں، فلاں لوگ کیا کر رہے ہیں، کوئی موبائل دیکھ رہا ہے، کوئی کچھ اور کر رہا ہے، یہ جتنے لوگ یہاں بھی جمع ہیں، یاد رکھیے اللہ کے یہاں یہ بھی چیز ہم دیکھیں گے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اس بات کو نوٹ کر لو، جب کل قیامت کا دن ہوگا، جب نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے، پھر اس کے بعد کہو گے یہ کیا ہے، یہ کیسی کتاب دی گئی ہے، یہ کون سی فائل ہے جس کے اندر ہم نے جو مذاق میں گناہ کیے تھے وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، ہم نے
نے جو چھوٹا معمولی سمجھ کے کیا تھا وہ بھی لکھے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ میرے بھائیوں ہم نے جو مذاق میں گالیاں دی ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہے. آج نوجوانوں کے ہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ جب دو دوست بیٹھتے ہیں تو ماں بہن کی گالیاں فیشن کے طور پر دی جاتی ہے. میرے بھائیوں نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے دوستی کے اندر ایک وقار ہونا چاہیے, دوستی کے اندر بات کرنے کا انداز ہونا چاہیے. اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں کہ ان کی شخصیت مجروح ہو, بلکہ ہم اس طریقے سے رہیں کہ لوگ ہماری مثال دیں. میرے بھائیوں یاد رکھنا کہ اللہ بڑا باریک بھی ہے, اللہ ہر چیز کی خبر, اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, دیکھنے والا ہے. 2 نصیحت ہو گئی. تیسری نصیحت, یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا. یہ نصیحت کس نے کی تھی؟ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو. اب یہ نصیحت میں یہاں اس مائک سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. یا بنیا اقیم الصلاۃ, اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو. یہ پیغام میں دینے آیا ہوں. اتنا دور کا سفر کر کے میں آیا ہوں, سفر کی تھکاوٹ برداشت کر کے آیا ہوں. توحید کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں, اللہ کی طاقت بتا رہا ہوں, اب یہ بتا رہا ہوں کہ نماز پڑھو. اب لوگ نوجوان کہیں گے کہ ہاں مولوی صاحب نماز تو پڑھیں گے ہی ہم لوگ. آج 9 تاریخ ہو گئی ہے, 18 تاریخ کو چاند نکلے اس کے بعد تو سر سے ٹوپی اترے گی نہیں. ہمارا نوجوان رمضانی ہو چکا ہے. آج نوجوان رمضانی ہو گیا ہے. آج نوجوان انتظار کر رہا ہے رمضان کا مہینہ آ جائے, رمضان کا مہینہ آ جائے تاکہ میں نماز پڑھوں. میرے بھائیوں موت کبھی بھی آ سکتی ہے, کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. موت کب آ جائے, کہاں آ جائے, کس حال میں آ جائے, کہاں پر ہم چل رہے ہیں, اپنے ملک میں ہیں, اپنے ماں کے پاس ہے, بیوی کے پاس ہے, بچے کے پاس ہے, کہاں ہے ہمیں پتہ نہیں ہوگا. موت آ کر رہنے والی ہے اور پھر ہم کس حساب سے یہ انتظار کر رہے ہیں. 18 تاریخ آ جائے, پھر اس کے بعد مغرب کی اذان ہو جائے, پتہ لگ جائے کہ ہاں چاند نظر آ گئی ہے, اس کے بعد ہماری ٹوپیاں لگ جائیں گی. اب سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم مسجد کو نکل جائیں گے. لیکن اگر ان نوجوانوں کو 18 تاریخ کو یہ معلوم ہو جائے نہیں آج چاند نہیں نظر آیا ہے, پھر یہ کہیں گے کہ ایک دن کا موقع مل گیا, چلو آج نہیں اب کل سے پڑھا جائے گا. یہ ہمارا نوجوان. سدھر جاؤ نوجوانوں, یہ نماز جو ہے ہمارے اوپر مجبوری نہیں ہے. یہ ہم مجبوری میں نہ ادا کر, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے کہ ہم مجبوری میں ادا کر رہے ہیں. ہم یہ نہ سمجھے کہ صرف رمضان کے اندر میرا رب دیکھ رہا ہے یا میرا رب صرف رمضان کے موقع پر ہی نماز کو قبول کرتا ہے, بلکہ یہ جان لو یہ نماز فرض ہے. نماز ہمارے زندگی کے اندر ایک اہم عبادت ہے. ہم جب تک قبر میں نہ چلے جائیں, جب تک ہوش و حواس میں رہیں, ہمیں نماز قائم کرنا ہے. کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر, اشارے سے کسی بھی طریقے سے ہمیں نماز قائم کرنا ہے. اور یہ پیغام لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو دیا تھا, اے میرے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا. اور اسی طریقے سے یہ پیغام میں بھی آپ کو دے رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے, دین کا ستون ہے. نماز اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے, نماز اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے. نماز میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز وہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, لیکن اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں لوگوں سے پوچھتے تھے, یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی. جیسے ہی ہوش میں آتے تھے پھر بھی میرے نبی اگر کچھ پوچھا کرتے تھے وہ یہی پوچھتے تھے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی. لیکن میرے بھائیوں اس نبی کے نام لینے والے تو بہت لوگ ہیں, نبی کے نام آنے پر جھوم جاتے ہیں, لیکن جیسے نبی کا فرمان سنایا جائے یہ نوجوان گھوم جاتے ہیں. آج انہیں نماز کا پیغام دیا جا رہا ہے, انہیں یہ بات ابھی صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی, لیکن اگر یہ کوئی اور باتیں کی جائے تو یہ کان لگا کر سنیں گے. ابھی تھوڑا ادھر ادھر کریں گے کہ نماز کی بات نکل جائے. میرے بھائیوں عہد کرو, نماز اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لو. بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بولیے آپ لوگ. یہ خاموشی بتا رہی ہے کہ ابھی ہم جاگے نہیں ہوئے. ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ بولیے. اتنے بڑے جلسے میں اتنا بڑا یہ مجمع جو ہے, یہ تمام اہل توحید بیٹھے ہوئے ہیں,
इनसे एक नमाज के बारे में पूछा जा रहा है, इनकी ज़बानें सिल दी गई हैं गोया। मेरे भाइयों, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, क्या हम नमाज कायम करने वाले होंगे? सिर्फ आगे वाले, पीछे वाले नहीं पढ़ेंगे? मेरे भाइयों, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? एक बार जोर से बोलिए, नमाज पढ़ेंगे कि नहीं? कब से पढ़ेंगे? अब मौलवी साहब फंसा रहे हैं, फजर से। सिर्फ आप ही, बाकी और पीछे का कोई नहीं बोला। काबिल मुबारकबाद है आप। मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह आपके दिलों को खोल दे और आप फजर से जो नमाजी हो ना, आप आखिरी दम तक नमाजी रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके तमाम इबादतों को कबूल करे, आमीन। 3 नसीहतें हो गई, अब चौथी नसीहत। नमाज जब कायम करेंगे तो मेरे भाइयों, नमाज वो इबादत है जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की, क्या मेरे बेटे नमाज कायम करो। उसके बाद चौथी नसीहत की, वअमुर बिल मारूफ वन्नह अनिल मुनकर, ऐ मेरे बेटे लोगों को भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये नसीहत किसने की? लुकमान हकीम ने अपने बेटे को, कि भलाई का हुक्म दो और बुराई से रोको। जब आप नमाजी हो जाएं तो आपका दोस्त अगर कहीं बाजार में कहीं जा रहा हो, कहीं बाजार की तरफ जा रहा हो या आपके साथ हो, लेकिन नमाज का वक्त हो जाए, वो फौरन कन्नी काटने लगे, इधर उधर बगले झांकने लगे कि अब मेरा दोस्त तो नमाज के लिए जाएगा, उस दोस्त का हाथ पकड़ लेना और कहना है, मेरे दोस्त चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूं, नमाज की दावत देता हूं, चलो नमाज पढ़ लो, क्योंकि नमाज दीन का सुतून है, नमाज एक मोमिन के लिए पहचान है। मेरे दोस्त, दुनिया के अंदर तो हम टहलते हैं, दुनिया के अंदर हम मुबारकपुर का पूरा चक्कर लगाते हैं, बाइकों पर बैठ के हम घूमते रहते हैं। ऐ मेरे दोस्त, चलो नमाज पढ़ते हैं, जन्नत में भी हमें घूमना है, जन्नत में भी साथ रहना है। मेरे भाइयों, ये हमें हुक्म देना है अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, इन नौजवानों को। लुकमान हकीम ने अपने बच्चे से कहा, नमाज सिर्फ पढ़ के लेना काफी नहीं होगा, बल्कि जब तुम बुराई से रुक जाओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तुम्हारे कंधे पर ये जिम्मेदारी रख दी जाती है। अब तुम उसके बाद सबके लिए ये सोचो कि इनको भलाई का हुक्म देना है, इन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। क्योंकि मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग की इब्तिदा अल्लाह के नबी ने की थी, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया, वअंदिर अशीरतकल अक़रबीन, ऐ नबी अपने करीबी रिश्तेदारों को भी डराइए, अपने कुंबे कबीले वालों को भी डराइए। यानी सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिए, अपने बीवियों तक महदूद मत रखिए, बल्कि आइए आप मैदान में आ जाइए। मेरे भाइयों, हमें भी ये करना होगा कि अगर हम किसी बुराई को बुराई समझ रहे हैं तो अपने दोस्त को बताना होगा, अपने घर में बताना होगा। अगर बाप भी बुराई कर रहा हो, अगर बेटा नमाजी हो, बाप नमाजी ना हो, तो उस बेटे का हक है कि अपने अब्बा से कहे कि अब्बा, दुनिया के अंदर आप मेरे बड़े अच्छे अब्बा हैं, दुनिया के अंदर मैं आपसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन याद रखिए अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कल कयामत के दिन मैं किसी काम नहीं आऊंगा। अरे अब्बा, चलिए नमाज पढ़ा जाए ताकि ये रिश्ता वहां भी कायम रहे, हम जन्नत में साथ साथ हों। अपने बाप को ये दर्स दीजिए, अपने माँ को ये बताइए, अपने बहन को ये बताइए, ऐ मेरी बहन, दुनिया के अंदर हर एक चीज हम लोग मिल बांट कर लेते हैं, हमने एक ही माँ के पेट से जन्म लिया। ऐ मेरी बहन, हमने एक ही माँ का दूध पिया है। ऐ मेरी बहन, हमने एक छत के नीचे जिंदगी गुजारी है, हमने माँ की अमीरी देखी है, बाप की अमीरी देखी है, माँ बाप की गरीबी देखी है, माँ बाप के दुख दर्द को हमने देखा है। ऐ मेरी बहन, दुनिया के अंदर तो हम साथ थे, दुनिया में हमारा साथ कोई तोड़ने वाला नहीं था। कहीं ऐसा ना हो बुराई के रास्ते पर तुम चल पड़ो, बेहयाई के रास्ते पर चल पड़ो, कहीं ऐसा ना हो कल कयामत के दिन मैं कामयाब हो जाऊं लेकिन तुम नाकाम हो जाओ, जहन्नम में चले जाओ। मुझे ये गवारा नहीं है कि यहां मेरा साथ रहे और वहां साथ ना रहे। ऐ मेरी प्यारी बहन, मैं जन्नत में भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ये हम पैगाम पहुंचाएंगे लोगों तक, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे कि भलाई क्या है, बुराई क्या है। जरूर बताइए, आज बताने की जरूरत है। अगर इनको बताया नहीं जाएगा तो याद रखिएगा कि आज नौजवान धीरे धीरे बेदीन होता जा रहा है। अगर ये नौजवान बेदीन हो जाएंगे तो एक जावेद अख्तर मुल्हिद पैदा हुआ है, अब हर घर में वो वक्त आएगा कि हर घर के अंदर मुल्हिद हो जाएंगे। मेरे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस 49 नंबर की हदीस के हमें एक जिम्मेदारी दी, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदी फ़इन लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान, कि तुम में से जो शख्स बुराई देखे
اسے چاہیے کہ پہلے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس برائی کو برا دل کے اندر برا جانے، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم بہت ساری چیزیں اپنے بچوں کے ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم نہیں روکتے ہیں۔ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ پیغام لے جی ہاتھ سے روکیے۔ ہاتھ سے طاقت نہیں ہے، بڑھاپے کی عمر کے پہنچ گئے، لاغر ہو چکے ہیں، بیٹا کہیں جھٹک نہ دیں۔ آج ہمارے باپ کی حالت ایسی ہے، آج بچے جوانی کی عمر پہ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں، باپ صحیح بات کہنے کے لیے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں میرا بیٹا مجھے جھڑک نہ دے۔ اگر باپ کے اندر یہ طاقت نہ ہو، دوست کے اندر یہ طاقت نہ ہو، ایک بھائی کے اندر یہ طاقت نہ ہو، ایک بہن کے اندر یہ طاقت نہ ہو، تو ہاتھ سے نہیں زبان سے روکے کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے بہن، اے میرے بیٹے، اے میرے ابا جان، اے میرے فلانے رشتہ دار، یہ کام مت کرو، یہ حرام ہے، یہ زبان سے کہہ دو۔ اگر زبان سے بھی نہیں طاقت ہے تو اس برائی کو دل کے اندر برا جان لو، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اس انسان سے ہی نفرت کرنے لگے۔ آج ہمارے یہاں معیار یہ بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی برائی کے راستے پر چڑھ پڑا ہے، بیٹا بولنا نہیں اس سے، اے فلانے اس سے بولنا نہیں، وہ شرابی ہے، یہ ہے، فلاں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس سے دور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے جو اندر جو برائی ہے اس کے بارے میں بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے ہو تو کم سے کم اس کے برائی سے نفرت کرو، اس کی ذات سے نہیں، کیونکہ جب برائی سے ہم نفرت کریں گے اور اس کی ذات سے قریب رہیں گے تو اصلاح ممکن ہے۔ جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو اصلاح کر پائیں گے؟ نہیں کر پائیں گے۔ آگے پانچویں نصیحت، اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ۔ عزیز طلبہ، آپ غور سے سنیں، اس پوائنٹ کو آپ غور سے سنیے۔ آج دستار فضیلت کے ساتھ امت کی ذمہ داری آپ کے سروں پر ہے۔ اے میرے بیٹے، جب بھلائی کا لوگوں کو حکم دو گے، برائی سے روکو گے، لوگ تکلیف پہنچائیں گے، لوگ پتھر ماریں گے، لوگ تمہارے اوپر تانے کسیں گے، طرح طرح کے بھدے کمنٹ کریں گے۔ میرے بیٹے، جب اس راستے پر، عظیمت والے راستے پر نکل پڑنا نا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو بھی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرنا۔ عزیز طلبہ، آپ اب عملی میدان میں آ رہے ہیں۔ ابھی تک آپ مدارس کے چار دیواری کے اندر تھے، آپ ہر کچھ سہنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب اس سے بڑھ کر امتحان آنے والا ہے۔ پوری امت کی نگاہ آپ کے اوپر ہوگی اور آپ کو بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، کہ اے میرے بیٹے، جو مصیبت آئے اس پہ صبر کرنا۔ تو عزیز طلبہ، جب آپ عملی میدان میں جائیں گے تو یاد رکھیے گا، میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی سے دعوت دی تھی، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُونَ، سب سے پہلے مخالفت گھر میں سے ہوئی تھی۔ جو سب سے پہلے خلاف آواز اٹھی تھی ان کے چچا کی تھی۔ جب آپ بھی عملی میدان میں جائیں گے، آپ کے گھر سے مخالفت شروع ہوگی، آپ کے چچا بھی مخالف ہو سکتے ہیں، آپ کا بھائی بھی مخالف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا، حق کا اعلان کریے گا، اور یاد رکھیے گا ان تمام معاملات میں صبر کیجیے گا۔ اور آج نوجوانوں کو بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آج نوجوان اچھے راستے پر چل رہا ہے تو معاشرے کے لوگ طرح طرح کے تانے مارتے ہیں، معاشرے کے لوگ طرح طرح کے ماضی کی باتیں یاد دلاتے ہیں، یا اسی طریقے سے ایک مشہور کہاوت ہے نا کہ 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو، یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان کے حوصلوں کو مت توڑو۔ اگر آج وہ سیدھے راستے پر چل پڑے ہیں تو ان کے جذبات کی قدر کیجئے کہ کل تک وہ شرابی تھا لیکن آج نمازی ہے، کل تک جواڑی تھا لیکن آج اچھے راستے پر آ گیا، کل تک برائی کا کام کرتا تھا لیکن آج برائیوں سے توبہ کر چکا ہے۔ اس کے حوصلے اس کے جذبات کی قدر کرے اور اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے ساتھ لگ جائیں اور اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے رہیں۔ لیکن آج معاشرے کے اندر طرح طرح کے تانے ان علماء کو دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے تانے اماموں کو، طرح طرح کے تانے معزن کو، طرح طرح کے تانے طلبہ کو مارے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، صبر کیجئے، صبر کیجئے، اور آپ لوگ ان چیزوں سے بچیے کہ اگر کوئی عظیمت کے راہ پر ہے تو اسے تکلیف مت دیجئے، بلکہ اس کی طاقت بنیے، کمزوری مت بنیے۔ لیکن آج ہمارے یہاں ماحول دیکھیے، آج حق کا اعلان کیا جاتا ہے، شرک کے بارے میں باتیں بتائی جاتی ہے، شرک کے ہولناکی سنائی جاتی ہے، بدعات اور خرافات بتائے جاتے ہیں، تو طرح طرح کے تانے آج ہمارے بھائیوں کے ہاتھ سے آتے ہیں۔ کیا کیا نہیں بولا جاتا ہے، ان کے اسٹیجوں سے ہمیں کیا کیا نہیں کہا گیا، گالیاں دی جاتی ہے، ہمارے بارے میں اتنا بھدا
گستاخ قسم کے وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اللہ خیر کرے. ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے. ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ فلاں کے مسلک کو ماننے والے ہیں تو آپ بہت برے نہیں. آپ میرے بھائی ہیں. آپ بریلی ہیں میرے بھائی ہیں. آپ سنی ہیں میرے بھائی ہیں. اہل سنت والجماعت والے میرے بھائی ہیں. ہمارے عقائد الگ ہو سکتے ہیں لیکن آپ کو میں اپنا بھائی کہتا ہوں. ذرا آؤ قرآن کھول کو پڑھ لو. ایک مرتبہ ان کی کتابوں کو سائڈ رکھو, دنیا کی تمام کتاب ایک طرف رکھو, رب کا قرآن اٹھاؤ, قرآن کا فرمان اٹھاؤ, پھر اس کے بعد حقیقت تمہارے سامنے ہوگی. لیکن کیا ہے, طرح طرح کی باتیں. اور اسی طریقے سے یہ بھانڈ قسم کے جو شاعر آتے ہیں, وہ کوئی کہتا ہے میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. میرا کیا بگڑ رہا ہے؟ ہندو مر جاؤ, ہمیں نہیں فکر ہے, لیکن پھر بھی میں کہوں گا آؤ قرآن پڑھ لو ایک بار. میں ہندو تو ہوں وہابی نہیں ہوں. اور کوئی آ کر کہتا ہے, ان کا بھانڈ قسم کا شاعر یہ آ کے کہہ رہا ہے کہ سنی کا وہابی سے کوئی میل نہیں ہے, مسلک ہے رضا کا کوئی کھیل نہیں ہے. آپ کیا کھیل ہی تو ہو رہا ہے؟ مسلک رضا کے ماننے والے آپ کیا کھیل ہی تو ہو رہا ہے؟ آپ کیا نہیں کرتے ہیں؟ کھیل کے نام پر آپ کیا نہیں ہے؟ آپ کے ہاں یہی تو کھیل ہے کہ آئیے اسٹیجوں پر توحید کے بارے میں مت بتائیے, نماز کے بارے میں مت بتائیے, ان کو دین مت بتائیے, وضو کے بارے میں مت بتائیے. آج 90% سنی ان کا جاہل ہے. انہیں وضو کے بارے میں نہیں معلوم, انہیں غسل کے بارے میں نہیں معلوم. ان کے باپ مر جائیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ باپ کو غسل کیسے دیا جائے گا, لیکن یہی کہیں گے سنی کا وہابی سے کوئی میل نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں واقعی کوئی میل نہیں ہے. ہم لوگ قبروں پر سر کو نہیں جھکاتے ہیں, ہم لوگ قبروں پر چادریں نہیں چڑھاتے ہیں, ہم لوگ قبروں پر اپنے سروں کو اپنے نہیں رکھتے ہیں, ہم ان سے مرادیں نہیں مانگتے ہیں. کہاں سے میل ہوگا؟ ہم نے تو صرف ایک رب کو جانا ہے, ہم نے صرف حاجت روا ایک اللہ کو جانا ہے. ہم نے مالک اسی کو جانا, ہم نے غوث اسی کو جانا, ہم نے دستگیر اسی کو جانا, ہم نے غریب نواز بھی اسی کو جانا, ہم نے سب کچھ اس کو جانا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلک کا یہ رضا کا مسلک ہے. میرے بھائیوں, آپ کے مسلک سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں مطلب ہے قرآن اور حدیث سے. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا من اتانی دخل الجنہ, جو میری بات کو مانے, جو میری اطاعت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آج ہم قرآن کو چھوڑ کر, حدیث کو چھوڑ کر اگر کسی اور مسلک کا چرچا کرے, کسی اور کی کتاب کو اوپر رکھے, تو یاد رکھیے گا میرے نبی نے کہا ہے کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں, اور جس نے میری اطاعت نہیں کی وہ اس نے میرا انکار کیا, یعنی وہ جہنم میں جانے والا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, ان کے تانے چھوڑو. ان کے تانے بہت طرح کے آتے ہیں. ان کے ہاں ایک اور خطیب آتا ہے کہ اگر وہاں بھی کسی کھٹیے میں بیٹھ جائے تو اس کھٹیے کو توڑ کر پھینک دو. وہی یہ بھی کہتا ہے کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ پاک ہے, لیکن اگر وہاں بھی کسی اس میں کھا لے تو وہ ناپاک ہے. میرے بھائیو, اس طریقے کی تکلیفیں دی جاتی ہیں, وقتی طور پر تکلیف ہوتی ہے کہ کیا کیا یہ لوگ آگے بولتے ہیں. میرے بھائیو, ان سب چیزوں سے ہمیں دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے, بلکہ یہ جاننا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. ہم بس اپنی یہ دل میں یہ بیٹھا لے کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہیں. اسی طریقے سے میرے بھائیوں, حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت یہ کی تھی, اے میرے بیٹے, لوگوں کے سامنے گال پھلا کر مت آنا, یعنی لوگوں کا سامنا گال پھلا کر, گردنیں اکڑ کر لوگوں کے سامنے مت آنا, بلکہ تم زمین میں اکڑ کے بھی مت چلنا. لوگوں کے سامنے میانہ روی اختیار کرنا, میانہ چال چلنا, درمیانی چال چلنا, کیونکہ اللہ سیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا ہے. میرے نوجوان دوستوں اور ساتھیوں, میں نے یہ چند نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کی تھی. اس امید کے ساتھ میں نے ان نصیحتوں کو آپ تک پہنچایا ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین, جتنی بھی باتیں ہم نے قرآن حدیث کی روشنی میں سنی ہیں, الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اسے معاف فرما دے. الہ العالمین ہم سے جو بڑے گناہ ہوئے ہیں ہمیں توبہ کی توفیق دے. جو ہمارے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں الہ العالمین اسے معاف فرما دے. الہ العالمین جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ, ایمان والا بنا کر زندہ رکھ, ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.